ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے خصوصی افراد ہیں، اس والے سے موجودہ بجٹ کے اندر کیا کچھ رکھا گیا؟ ہمیشہ میں سوچتا تھا کہ یہ سوال ہونا چاہیے۔ مختصراً میں یہ کہوں کہ یہ سب سے نایاب طبقہ ہے ہمارا۔ بجٹ کے اندر خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے، وومن امپاورمنٹ کے جی بی کے اندر جو لیجسلیشنز میڈم نے پروپوز کی تھی اس کے اوپر ایک کمیٹی آلریڈی کام کر رہی ہیں، اس کی چیئرپرسن وہ خود ہیں۔ دیکھیں جی، اپوزیشن لیڈر صاحب کو زیادہ سیریس نہ لیں، میری مانیں، کیونکہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تواتر کے ساتھ تبدیل ہوتی آ رہی ہیں۔ اگرچہ پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ چیف منسٹر کے نعرے کے ساتھ حلقے میں گھسے، اس کے باوجود ایک اچھا پینیٹریشن رہا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر سے ہی یہی آواز اٹھنے لگی کہ یہ 10 کوارڈینیٹرز جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے دیرونہ کارکنان ہونے چاہیے۔ جی، اس بات شاباش دیں جی سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو کہ اس کے اندر یہ جگہ موجود ہے کہ اتنی جگہ جمہوری طور پہ ہے کہ وہاں پہ رجسٹو ایلیمنٹ بھی ہے۔ انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات ٹینیور میں ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی کے ٹو پاکستان سے میں ہوں زہیب اختر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں اس وقت جو ہے سیاسی ماحول اس کا کافی پارہ ہائی ہے، اور اس وقت اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اپنا ایک لاہ عمل طے کر رہی ہیں۔ موجودہ جو اسمبلی اس وقت موجود ہے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو برسر اقتدار جماعت ہے، انہوں نے اپنا پہلا بجٹ بھی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے، اور وہ متفقہ رائے سے منظور بھی کر لیا گیا۔ کچھ عوامی حلقوں کی جانب سے اس بجٹ کو سراہا گیا، کچھ کی جانب سے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر خزانہ جاوید علی منوا صاحب۔ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ یہاں پر تشریف لائے۔ سر، میں بلا کسی توقف کے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ اسمبلی کے اندر بجٹ تو پیش کیا گیا اور اس کو منظور بھی کیا گیا، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے خصوصی افراد ہیں کہ جن کو اوپر نظر ثانی، جن کے لیے اقدامات اٹھانا، ان کے لیے ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا حکومت کا اولین فریضہ بھی ہے۔ اس والے سے موجودہ بجٹ کے اندر کیا کچھ رکھا گیا ہے؟ جو ہے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس طرح سے کوآرڈینیٹ کیا، اور میں ایک چھوٹی سی تصحیح پہلے کر دوں کہ متفقہ طور پہ بجٹ پاس نہیں ہوا، کثرت رائے سے بجٹ پاس ہوا ہے۔ بالکل، اور نہیں، میں اپوزیشن کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی حکومت کے حوالے سے کہہ حکومت رہا کے ہوں۔ حوالے سے جو یقیناً وہ تو متفقہ طور پہ کیبنٹ میں ہی پاس ہوا۔ اپوزیشن نے جو کچھ کیا تو وہ تو خیر عوام کے سامنے ہے۔ کثرت رائے سے اسمبلی میں، گلگت بلتستان اسمبلی نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ پیش بھی کیا اور اس کو پاس بھی کیا۔ اب جہاں تک آپ کا بڑا ریلیونٹ، اور ہمیشہ میں سوچتا تھا کہ یہ سوال ہونا چاہیے، اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ جو اسپیشل لوگ ہیں وہ بڑے اسپیشل ہیں اس علاقے میں، نہ صرف پوری دنیا میں اور پورے پاکستان کے اندر ہمارے لیے۔ اور اس بجٹ کے اندر اسپیشل پرسنز کے لیے یقیناً جو 23 نئی اسکیمیں ہیں، اے ڈی پی کی کتاب میں اس دن میں نے فلور کے اوپر جب میں اپنی اسپیچ دے رہا تھا، کلوزنگ اسپیچ، اس میں بھی میں نے مینشن کیا، جس کی تقریباً 8.3 جو ہے وہ 83.7 ملین کی کاسٹ بنتی ہے ٹوٹل۔ اور اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر جو چیف منسٹر کے اسپیشل انیشیٹوز ہیں اس کے اندر بھی ہم نے روم رکھا ہوا ہے، اور ان ریہیبلیٹیشن ہے، پی ڈبلیو ڈیز کے جو ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہیں اس بجٹ کے اندر ہیں۔ اگر کچھ دوستوں کو وہ نظر نہیں آئے ہیں تو میں ان کو دکھاؤں گا۔ الغرض یہ کہ مختصراً میں یہ کہوں کہ یہ سب سے نایاب طبقہ ہے ہمارا، اور ان کو پروموٹ کرنا، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو بروئے کار لانا ہماری پرائیورٹیز کے اندر ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ایک سیکٹر جو ہوتا ہے خواتین کا، وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس آنے والے بجٹ میں جو اس وقت منظور ہو بھی چکا ہے، بجٹ کے اندر خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے، وومن امپاورمنٹ کے جی بی کے اندر، اس کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہیں۔ خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے اس حوالے سے ہمیں اپنے لیگل فریم ورک کے اندر اپنی خواتین کو جو باقی طبقات ہیں ہمارے، ان کے برابر لے کے آنا ہے۔ اس حوالے سے جو اس دفعہ 8 مارچ کو ویمنس ڈے تھا، اس کے اوپر ہماری میڈم سعدیہ دانش کی ایک ریزولوشن آئی تھی۔ اگرچہ اس دوران میڈیا کے اوپر کافی ہائپ کریٹ کی گئی کہ جیسے میں نے اس کی مخالفت کی تھی، مجھے اس کے کانٹینٹ کے اندر جو تھا وہ تھوڑا سا اس کے کانٹینٹ پہ اعتراض تھا۔ ادروائز ویمن کو امپاور کرنا،
اور لیگلی ان کو امپاور کرنا، لیگل فریم ورک کے اندر ان کو امپاور کرنا. جو لیجسلیشنز میڈم نے پرپوز کی تھیں اس کے اوپر ایک کمیٹی آلریڈی کام کر رہی ہیں، اس کی چیئرپرسن وہ خود ہیں. پچھلے دنوں بجٹ میکنگ کے دوران اس کی پہلی میٹنگ کال ہوئی تھی، اس دوران نہ اپوزیشن کے ممبران اویلیبل تھے اور نہ ہم ٹائم دے سکے. پہلی چیز تو ویمن امپاورمنٹ کے لیے لیگل فریم ورک، اور اس کے لیے جس انداز میں بھی ہم سے ممکن ہوا جو ٹیکنیکل اسسٹنس ریکوائرڈ ہے نیشنل انٹرنیشنل فوراز سے، اس کے اوپر بجٹ پاس کرانے کے بعد والے دن سے 2 دن تک یہاں پہ عورت فاؤنڈیشن کی ایک ٹیم کے ساتھ اس حوالے سے میری اپنی 2-3 انگیجمنٹس ہوئی ہیں. یہ تو بات ہے لیگل سائٹ کے اوپر. اب اگر ہم اس کو اس دفعہ کی اے ڈی پی ریفلیکشن کے اندر یا بجٹ کے اندر جو ہم نے ان کو روم دیا، اس کے اندر 34 تحصیلز کے اندر خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا ایک پورا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر ایک اسپیشل جو انیشیٹو ہے چیف منسٹر کا سافٹ لونز کا، اس کے اندر 2 طبقات کو ہم نے فوکس کیا ہے. ایک تو ڈومیسٹک ویمن جو ہیں، جو گھریلو دستکاریاں ہیں، ان کو ہم کیسے نیشنل انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچا سکتے ہیں. ان کے لیے جو ان کو فسکل ریکوائرمنٹس ہیں اس میں حکومت سپورٹ کرنا چاہتی ہے. اور دوسرا جو ہماری آئی ٹی انیبلڈ نوجوان ہیں جو کہ دنیا میں ایکسل کر سکتے ہیں، الحمدللہ اس خطے کے اندر پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے اور اس کو حکومتی سرپرستی درکار تھی، تو اس کے لیے چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو میں جو نان ڈیولپمنٹ سائڈ ہے اس کے اوپر ہمارا ایک بڑا اچھا چنک موجود ہے. انشاءاللہ اس سے ہماری خواتین بھی مستفید ہوں گی اور ہمارے نوجوان بھی مستفید ہوں گے. اپوزیشن لیڈر کا بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آئی کہ سیاحت کے اوپر 7 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، کیا کہیں گے اس والے سے؟ دیکھیے جی، اپوزیشن لیڈر صاحب کو زیادہ سیریس نہ لیں. اچھا، میری مانیں، کیونکہ ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ تواتر کے ساتھ تبدیل ہوتی آ رہی ہیں. تو اب پورے 2.5 گھنٹے کی اسپیچ کے اندر انہوں نے اس چیز کو فوکس نہیں کیا فلور کے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فلور کے اوپر جہاں آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا تھا، اگر کچھ ایسا تھا تو وہاں کرتے. وہاں بنیادی طور پہ انہوں نے وہ ہلکے سے نہیں نکلے، اور آخر میں نے خود ان کو رسپونڈ بھی کیا کہ میں تو انہیں گلگت بلتستان کا لیڈر سمجھتا تھا. وہ میرے لیے خوشگوار حیرت تھا اور حیرت انگیز بھی تھا کہ وہ تو اپنے آپ کو ایک حلقے تک محدود کر بیٹھے. اب جہاں تک انہوں نے بات کی ہے، ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ان کا اپنا اس کے اوپر ٹیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ گلگت بلتستان کے اندر ٹوریزم کے فروغ کے لیے ہمیں ٹریڈیشنل طریقوں سے ہٹ کے سوچنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے جو گزشتہ مالی سال تھا اس کے اندر اور اس سے پچھلے سال ٹوریزم سیکٹر نے ہمیں ٹوٹل ریونیو دیا تھا 7 لاکھ روپے. تو اس کو ٹریڈیشنلی اگر ہم دیکھیں تو ٹریڈیشنلی ہم اس کا ریونیو اس انداز میں بڑھا نہیں پاتے تھے. 3.5 بلین کی گلگت بلتستان کی پوری ٹاؤن پلاننگ کا منصوبہ ہے. اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ٹوریزم کے اوپر کام کرنا ہے. ولیج پروفائلنگ ہے گلگت بلتستان کے تمام قصبوں کی، فیز وائز ہم نے اس کو پائلٹ کرنا ہے، کسی جگہ سے شروع کرنا ہے، اس کے بعد ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. یہ بھی ٹوریزم سے لنکڈ ہے کہ ایک ٹورسٹ کارڈ کا ہم اجرا کرنے جا رہے ہیں کہ جو بھی اب پچھلے سال کے ایسٹیمیٹس جو تھے، جو نمبرز تھے، 1.6 ملین ٹورسٹ جو ہے انفلکس ہوا گلگت بلتستان کے اندر، اور ان کے آ کے واپس جانے کے بعد ہمیں صرف ٹریش ملا، ہمیں صرف کچرا ملا. ہماری سیوریج لائنیں بند ہوئیں ہنزا کے اندر، استور کے اندر، اسکردو کے اندر، ایون گلگت سٹی کے اندر ہمیں پانی کی شدید کرائسس ہوا، ہمیں پاور سیکٹر جو ہے وہ اس کے کلیپس کرنے کا خطرہ ہوا. تو اب اس کو سسٹمیٹکلی کرنا ہے. اگر ہم یہ سسٹمیٹکلی کر پاتے ہیں تو ریونیو کے ٹارگٹس جس انداز میں نے آپ سے گزارش کی کہ ٹاؤن پلاننگ کے اوپر کام ہوتا ہے، ولیج پروفائلنگ کے اوپر کام ہوتا ہے، ہماری سیکیورٹی ان کو اچھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی ملتا ہے، تو اگلے 1-1.5 سال کے اندر ہمارے جو ٹورسٹ ریلیٹڈ ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ بہت اوپر جائیں گے. سر دست ہمارے ٹارگٹس پچھلے ٹارگٹس کی مد میں کافی زیادہ ہیں. ابھی بھی اگر ہم یہ ٹورسٹ کارڈ کا اجرا کرتے ہیں، 1200-1500 روپے کا ٹورسٹ کارڈ، جو بھی ٹورسٹ آتا ہے ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہاں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم ان کو کیٹر فار آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بنیاد کے اوپر پھر ہمارے ریونیو میں تھوڑا اضافہ ہوگا. اور ان دا لانگر رن کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم اگر شارٹلی پلان کرتے ہیں، 3 قسم کی پلاننگز آپ کی ہوتی ہیں، شارٹ ٹرم پلاننگ، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم. ٹوریزم کی فلورشمنٹ کے لیے ہمیں میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کے اوپر پلاننگ کرنی ہے، جو کہ ہم کر رہے ہیں. یہ ٹورسٹ کارڈ جو آپ نے بتایا کہ اس والے سے کوئی میکینزم ہے تیار؟ اس کے اوپر میکینزم 2 قسم کے بنے ہوئے ہیں، اس میں سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اوپر ایک کے اوپر ہم آگے جائیں گے. کب سے یہ جواب؟ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ ہم ستمبر کے بعد سے اس دفعہ کمپلیٹ کریں. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ
اپوزیشن لیڈر کی جانب سے آج ایک پروگرام میں انہوں نے بات کی کہ کچھ انڈر دی ٹیبل کوئی معاہدے ہوئے ہیں معدنیات کے حوالے سے، سیاحت کے حوالے سے، پاور کے سیکٹر میں لاہور میں کوئی ان کا کہنا تھا، ہمارے پاس موجود ہے. تو کس قسم کے معاہدے ہوئے ہیں؟ کوئی کیا یہ چیز دیکھیں جی، اب دعویٰ کہ کوئی 10 سے 15 دن میں ہم سامنے لے آئیں گے. دیکھیں 10 سے 15 دن میں جب سامنے وہ لے آئیں گے تو اس حساب سے پھر اس کا ریورٹل تیار کریں گے. میں یہاں یہ گزارش کروں کہ حکومت ڈے ون سے جو پوٹینشیل سبجیکٹس ہیں گلگت بلتستان کے، اس میں سب سے پہلا ہائیڈرو ہے، اس کے بعد ٹوریزم ہے، اس کے بعد ہمارے منرلز ہیں، اور اس کے بعد ٹمبر ہے. یہ 4 خدا کے بیش بہا قیمتی جو ہمارے پاس خزانے ہیں، اس کو یا تو ہم نے ایکسپلور صحیح معنوں میں نہیں کیا، منرلز کو ہم نے ایکسٹریکٹ نہیں کیا، اس کی ابھی تک گائیڈ لائنز نہیں بنی، اس کے اوپر پالیسی نہیں بنی، اس کے اوپر ہمارے لیجسلیٹو فریم ورک کے اندر اس طرح سے چیزیں موجود نہیں ہیں. اب ہمارے ساتھ کے پی ہے، ہم ان کے 97% کے برابر ایریا میں ہیں، اور ود ہیون آف منرلز اینڈ انڈسٹریل منرلز، ہماری پریشیس سیمی پریشیس سٹونز، اس کے علاوہ ہمارے پاس میٹلز ہیں، سارے ہیں، لیکن ان کے اوپر ہمارے پاس منرل کنسیشن رولز کے علاوہ کچھ نہیں پڑا. اگر ہم اس کے اوپر کوئی ترجیحات میں رکھ کے کام کرتے ہیں تو یہ انڈر دی ٹیبل نہیں ہے، یہ بالکل سرفیس کے اوپر ہوگا اور گلگت بلتستان کی عوام کے سامنے ہوگا. اب چونکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو اس کی تفصیلات جب سامنے وہ لے کے آئیں گے تو اس کے بعد پھر آپ یقیناً ہم سے سوال کریں گے اور ہم آپ کو بہتر جواب دیں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ آپ کے حلقے کی جانب سے چلتے ہیں نگر کی جانب، کہ وہاں پہ حلقہ 4 میں اس وقت الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا تیاری ہے پاکستان؟ دیکھیں جی، گلگت بلتستان میں ضمنی الیکشن جو ہے وہ تو نگر کے حصے میں ہی آتا ہے نا. تو پچھلے ٹینیور میں بھی ضمنی الیکشن نگر کے حصے میں تھا، اس دفعہ بھی ہمارے اوپر امتحان سمجھ لیں جو سمجھ لیں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم نے اپنی بجٹ سپیچ کے اندر، اس کی کنکلوڈنگ سپیچ کے اندر بھی ہم نے ایک بات بڑے واشگاف الفاظ میں کہی تھی کہ یہ پارلیمانی انداز ہے، اور اس پارلیمانی جمہوریت کے اندر یقیناً ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشن لڑنے جائیں گے، اور سیاسی رشوت کی بنیاد پہ الیکشن نہیں لڑیں گے. اوپن فیلڈ ہے، اس کے اندر جو پبلک ہے انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے. اس کے اندر یقیناً ہماری پارٹی کی طرف سے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن پارٹی انڈیو فیور جو ہے وہ نہیں دے گی. لیکن پچھلے 6 ماہ 8 ماہ کے اندر نیشنل لیول کے اوپر گلگت بلتستان کی جس طرح سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ فیڈرل میں ڈیولپ ہوا ہے، اس کے ثمرات آنا شروع ہوئے ہیں. آپ کی لینس پہ بھی آتے ہیں، گلگت بلتستان کے کینوس پہ بھی آتے ہیں، اور اس کی ایک اچھی ریفلیکشن یقیناً بجٹ میں بھی آئی ہے، اور عوام یہ ساری چیزیں بھانپتے جانتے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اے ڈی پی جس وقت اس حلقے کو دی گئی ہیں، غالباً کوئی 60 کروڑ کی بات چل رہی تھی، تو کیا یہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں اس میں گزارش کروں کہ یہ فرمائشی اے ڈی پی نہیں دی گئی ہے. میں اس میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو بتاؤں کہ ہماری حکومت کی پہلی ترجیح، پہلی پرائیورٹی یہ تھی کہ نیڈ بیسڈ کے اوپر تمام حلقوں کے اندر. اب اپوزیشن نے فلور کے اوپر بڑا شور شرابہ کیا، لیکن جب ہم نے ان کو اے ڈی پی نمبر سمیت اے ڈی پی کی کتاب کے اندر سے وہ اسکیمیں پڑھ کے سنائیں جو ان حلقوں میں لگے ہیں، بڑے پروجیکٹس. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو، 3 پروجیکٹس کا تو میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی اسپیچ میں کہا تھا، جس کی مالیت 500 ملین بنتی ہے. وہ اسپیسیفکلی ان ناجی صاحب اور غلام محمد صاحب کے حلقے میں لگی تھی. لائک وائز نیڈ بیس کے اوپر جو پروجیکٹ جس حلقے میں آیا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہاں سے ہماری پارٹی کا امیدوار جیتا ہو یا نہیں جیتا ہو، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ وہ اسکیمیں دی جائیں. ڈپارٹمنٹلی ریکمینڈڈ اسکیمیں حلقہ 4 کی جو آئی تھیں، جو جائز بنتی تھیں، جن کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی، ہم نے وہ اسکیمیں دی ہیں. میں پھر کہوں گا کہ یہ سیاسی رشوت نہیں ہے، لیکن اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ ہم کوشش کریں گے کہ پچھلے 6-7 ماہ کے اندر ریگرسلی خالد خورشید اور اس کی ٹیم نے جس انداز میں کام کیا ہے اس کا ریوارڈ انشاءاللہ وہاں سے ملے گا. صحیح. حلقے کے اندر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ ماضی میں جو پہلے بات چل رہی تھی آئی ٹی پی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کا، دیکھیں یہ لوکل پولیٹیکل الائنمنٹس پہ باتیں بہت ساری چلتی ہیں، لیکن جو جمہوری انداز ہے وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی نے اور انڈیویجول انڈیپینڈنٹس نے اپنی زور آزمائی کرنی ہے. باقی لوکل پولیٹیکل الائنمنٹس ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دس از پیورلی لوکل ایڈجسٹمنٹ ہے اس طرح کی چیزیں. اور میں نے پھر کہا کہ پارٹی ٹکٹ جس کو دیا ہوا ہے اس کے ساتھ پوری پارٹی کھڑی ہے حلقے کے اندر، اور سیاسی رشوت سے ہٹ کے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے خالد خورشید صاحب نے خود بڑا انٹرسٹ شو کیا ہے،
اور میری بھی موجودگی تھی کیبنٹ کے اندر. تو جو نیڈ بیس کے اوپر پروجیکٹس تھے، جس طرح دوسرے اضلاع کے ان حلقوں میں جہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں جیتے تھے، اسی طرح نگر کو بھی فیسلیٹیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے ثمرات ملیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ حلقے میں، کیونکہ پارٹی آپ کی پہلی مرتبہ وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہے پی ٹی آئی، کون سی جماعت ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹکراؤ جو ہے وہ اس پارٹی سے ہوگا؟ کیونکہ وہاں پہ ماضی میں 2 سیاسی جماعتیں تھیں، اسلامی تحریک اور پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ ان کا کافی ٹکراؤ رہتا تھا. تو اس دفعہ پی ٹی آئی بھی میدان میں ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں کی سائیکی کو بھی جانتے ہیں، وہاں پہ آپ وہاں کے ہیں تو آپ تعلق بھی وہاں سے ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی جماعت ہوگی؟ پہلی چیز پہ تو آپ داد دینا کہ وہ جو روایتی طور پہ وہاں پہ جو بائی پارٹی سسٹم تھا، اس جمود کو توڑتے ہوئے خلا پیدا کر دیا. تو تیسری پارٹی نے بڑے اچھے انداز میں پینیٹریٹ کیا جنرل الیکشنز میں. اگرچہ پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ چیف منسٹر کے نعرے کے ساتھ حلقے میں گھسے، اس کے باوجود ایک اچھا پینیٹریشن رہا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اس کے اوپر پہلے آپ داد دیں. اس کے بعد اب یقیناً 2 جو روایتی حریف ہیں وہاں پہ، آئی ٹی پی اور پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے اندر سے جس انداز میں جو فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے کسی بھی حلقے کے اندر الیکٹورل پالیٹکس کے اندر، وہ یقیناً کسی انڈیکیٹر پہ، کسی نعرے پہ، کسی وعدے پہ ووٹر وو ہوتا ہے. تو میں پھر گزارش کروں گا کہ ایک اچھا پینیٹریشن ہے حلقہ 4 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا، اور ڈیولپمنٹ اورینٹڈ سیاست پورے گلگت بلتستان میں ہوتی ہے. اور جس انداز میں ڈیولپمنٹ کا جو پیس ہے گلگت بلتستان میں، وہ تیزی سے چلنے جا رہا ہے، اس میں یقیناً حلقہ 4 کا ووٹر بھی جو ہے وہ بڑا سمجھدار ووٹر ہے، اور علاقے کی تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اچھا فیصلہ دیں گے. صحیح. کچھ باتیں آپ کی پارٹی سے والے سے ہو جائیں. کچھ اطلاعات موصول ہو رہی تھی، میڈیا میں باتیں بھی آئیں اس حوالے سے، بہت ساری چیزیں، کہ جو 10 کوآرڈینیٹرز کا جو معاملہ ہے، کیونکہ ادھر الیکشن بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی کوئی ڈیل ہو وغیرہ کسی پارٹی سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، قطع نظر اس کے کہ وہ چیزیں کہاں تک میچور ہوئی ہیں، میں آپ سے چھوٹی سی ایک جو ہے وہ، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ناٹ اے منسٹر، میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ جو ہماری پالیٹکس کی نرسریز ہیں گلگت بلتستان کے اندر، وہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. اب لوکل گورنمنٹ ہمارے پچھلے تقریباً 2004 کے بعد سے لوکل گورنمنٹ سے انٹیکٹ نہیں ہے. اب ہمارے جو پورا بجٹ آؤٹ لے ہوتا ہے، اس کی خطیر چیزیں بہت ساری اور چیزوں کے اوپر لگ جاتی ہیں. اگر پولیٹیکل نرچرنگ کے لیے، پولیٹیکل گرومنگ کے لیے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اگر کہیں اکوموڈیٹ ہوتے ہیں، تو اس میں گلگت بلتستان کی پبلک کو، گلگت بلتستان کی ایڈمنسٹریشن کو اور لوگوں کو نالا نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز یہ کلیئرٹی ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد باقی چیزیں جو آپ نے کہیں، وہ یقیناً کسی نہ کسی فیز سے گزر رہی ہیں. بہتر انداز میں، خوش اسلوبی سے، پارٹی کے معاملات کو معاملہ فہمی کے ساتھ، اور گلگت بلتستان کے وسیع تر مفاد میں چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا، اس کوآرڈینیٹر کے معاملے میں پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کچھ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں، میرا بھی کچھ لوگوں سے ملنا ہوا، ان کی طرف سے جو بیانات آئے، کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ بہت سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو آپ کے ساتھ اس میں کولیشن میں ہیں، ان کو بھی سیٹیں دی گئیں، ان کو بھی کچھ عہدے وغیرہ دیے گئے حکومت کے اندر. اب پی ٹی آئی کے اندر سے ہی یہی آواز اٹھنے لگی کہ یہ 10 کوآرڈینیٹرز جو ہیں، یہ پی ٹی آئی کے دیرونہ کارکنان ہونے چاہیے جن کو یہ دیے جائیں. اگر باہر سے لے گئے تو ہم سخت ریزسٹنس کریں گے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شاباش دیں جی سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو، کہ اس کے اندر یہ جگہ موجود ہے کہ اتنی جگہ جمہوری طور پہ ہے کہ وہاں پہ رجسٹیو ایلیمنٹ بھی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اختلاف رائے بھی بہتر انداز میں پروموٹ ہوتا ہے. اور اختلاف رائے یقیناً کسی بھی توانا معاشرے، توانا سیاسی جماعت، توانا پارٹی کی عکاسی کرتا ہے. تو بہتر انداز میں چیزیں بہتر ہوں گی. اور جس انداز میں اختلاف رائے رکھنے کا اپنے لیڈر سے، اپنے رہنماؤں سے پارٹی کارکنان کو حق حاصل ہے، اور وہ کرتے ہیں بہتر انداز میں اس کو، اور پارٹی لیول کے اوپر بھی ان کو بہتر انداز میں ہی کیٹر فور کیا جائے گا، اور ان کی تمام جو ریزرویشنس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. بطور پولیٹیکل لیڈر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک حکومت چلانے کے لیے، کہ جس طریقے سے ابھی 10 کوآرڈینیٹرز لیے جا رہے ہیں، کتنا ضروری ہے یہ کوآرڈینیٹرز کو لیے جانا؟ کیا یہ پہلے جس طرح تھا 2 کوآرڈینیٹرز کی گنجائش تھی، اب اس کو بڑھا کے 10 کر دیا گیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں، اس میں گزارش کروں کہ گلگت بلتستان جس طرح سے پولیٹیکلی ایوالو ہو رہا ہے، میں دور نہیں جاتا ہوں. 1994 میں پہلی دفعہ جماعتی بنیادوں پہ گلگت بلتستان میں انتخابات شروع ہوئے. 45 کروڑ کے بجٹ کے ساتھ ہم نے سیاسی سفر شروع کیا.
99 میں 95 کروڑ پہ پہنچے، 2004 میں آئے، لیگل فریم ورک میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی 2007 میں، اس کے بعد 2009 میں ایک گورننس آرڈر آیا، آپ کو صوبے کا ایک نظام و نسق ملا، اس کے بعد 2018 کے اندر، پھر 19 کے اندر، اب جو ہے وہ آپ ایک بہتر انداز میں ایک آپ کا پولیٹیکل ایوولوشن ہے۔ میں نے گزارش یہی کی 2004 کے بعد آپ کی پولیٹیکل نرسریز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں، تو اس انداز میں جہاں ہماری خطیر رقوم جو ہیں وہ دوسری چیزوں کے اوپر لگ رہی ہیں، تو اگر آپ کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے کوآرڈینیٹرز ریکوائرڈ اگر ان کی سکلز کے حساب سے، ان کے سکل سیٹ کے حساب سے بہتر انداز میں اگر وہ اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں تو یہ توانا معاشرہ بنائے گا، توانا سیاسی نظام بنائے گا، پارلیمانی نظام جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا، آپ کی جو گورنمنٹ کی اوور سائٹ ہے ڈپارٹمنٹس کے اوپر، وہ رٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگی، تو اس کو پازیٹیولی دیکھیں۔ صحیح۔ لاسٹ کویشچن، کیا بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہی ہیں؟ انشاءاللہ جی، ہم نے تو کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر ہماری کوششیں پوری ہیں، انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات ٹینیور میں ہوں گے۔ صحیح ہے۔ ناظرین، آپ نے جاوید صاحب کی گفتگو سنی۔ جاوید صاحب، یہاں پر ہمارے پروگرام کا جو ہے کہ وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے جاوید صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے جو حلقے کی سیاست ہے اس کے اوپر بھی بات کی، اور بجٹ کے اندر جو عوامی ایک آواز اٹھ رہی تھی، کچھ سیکٹر کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس والے سے بھی ہم نے ان سے جانا، اور انہوں نے بتایا کہ کس کس طریقے سے اس جو سیکٹرز کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے اس بجٹ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حلقے کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس والے پہ بھی بات کی۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان زہیب اختر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔